بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 302 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الجنایات سے باب القصاص فیما دون النفس سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں ہم اس باب کے دوسرا فصل فی صلح عن دم العمد سے متعلق پڑھیں گے کہ دم عمد سے صلح کرنے کا حکم کیا ہے۔ تو عزیز طلباء آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں وَأَنْ صُلِحَ عَلَى مَالٍ وَجَبَ حَالًا وَسَقَطَ الْقَوَدُ وَيُنَصَّفُ إِنْ أَمَرَ الْحُرُّ الْقَاتِلُ وَسَيِّدُ الْقَاتِلِ رَجُلًا بِالصُّلْحِ عَنْ دَمِهِمَا عَلَى أَلْفٍ فَفَعَلَ فَإِنْ صَالَحَ أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ مِنْ حَظِّهِ عَلَى عِوَضٍ أَوْ عَفَا فَلِمَنْ بَقِيَ حَظُّهُ مِنَ الدِّيَّةِ فَيُقْتَلُ الْجَمْعُ بِالْفَرْضِ وَالْفَرْضُ بِالْجَمْعِ اكْتِفَاءً فَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ قُتِلَ لَهُ وَسَقَطَ حَقُّ الْبَاقِينَ كَمَوْتِ الْقَاتِلِ وَلَا يُقْطَعُ يَدُ رَجُلَيْنِ بِيَدٍ وَاحِدٍ وَضَمِنَا دِيَّتَهَا فَإِنْ قَطَعَ وَاحِدٌ يُمْنَيْ رَجُلَيْنِ فَلَهُمَا قَطْعُ يَمِينِهِ وَنِصْفُ الدِّيَّةِ فإن حضر واحد وقطع يده فللآخر عليه نصف الدية وإن أقر عبد بقتل عمد يقتص به وإنما رجلا عمدا فنفذ السهم منه إلى الآخر يقتص للأول وللثاني الدية۔ یہ فصل ہے دم عمد سے صلح کے بیان میں کہ دم عمد سے صلح کرنا جائز ہے۔ مصنف علیہ رحمہ فرما رہے ہیں وَإِن صَالَحَ عَلَى مَالٍ وَجَبَ حَالًا، اگر کوئی شخص دم عمد سے مال پر صلح کر لے تو دم عمد سے مال پر صلح کرنا یہ جائز ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دم عمد کے بدلے میں قصاص یہ اولیاء کا حق ہے، اگر چاہے تو اولیاء اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، جب وہ معاف کر سکتے ہیں تو اس کے بدلے میں اگر وہ مال لینا چاہے تو مال بھی لے سکتے ہیں، اور اس مال لینے کا ثبوت فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ اس آیات کریمہ سے ہیں کہ اگر مقتول کے بھائی کی طرف سے قاتل کو معافی مل گئی تو اب جو معاملات طے ہوئے تو اس میں شریعت کے مطابق وہ ان کا پیچھا کریں اور شریعت کے مطابق وہ مال لیں۔ وَإِن صُلِحَ عَلَى مَالٍ، اگر مصالحت کی گئی دم عمد سے مال پر وجب حالاً تو یہ مال فی الفور واجب ہوگا، حالاً واجب ہوگا، کیونکہ یہ عقد ہوا ہے اور عقد میں جو مال واجب ہوتا ہے تو اس کی فوری ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ ہاں اگر شرط لگائی کہ میں 3 سالوں میں ادا کروں گا یا 4 سالوں میں ادا کروں گا تو پھر اس صورت میں اس کی وقتاً فوقتاً یعنی 4 سال تک ادائیگی ضروری ہوگی، جس طرح ہم پیچھے پڑھ چکے تھے قتل خطا کی دیت میں کہ 100 اونٹ ہیں اور وہ 100 اونٹ 3 سالوں تک جو ہے قسطوار ادا کیا جائے گا، تو اسی طرح یہاں پر یہ مسئلہ نہیں ہے کہ قسطوار ادا کریں۔ ہاں اگر شرط لگائی تو پھر قسطوار ادا کریں، لیکن اگر شرط نہ لگائی ہو تو وجب حالاً مال جو صلح میں مقرر ہوا ہے وہ فوری طور پر دینا واجب ہوگا۔ وَسَقَطَ الْقَوَدُ، جب مال پر صلح ہوگی تو قصاص ساقط ہو جائے گا۔ وَيُنَصَّفُ إِنْ أَمَرَ الْحُرُّ الْقَاتِلُ وَسَيِّدُ الْقَاتِلِ، صورت مسئلہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ زید جو آزاد ہے اس نے اور عامر جو بکر کا غلام ہے اس نے مل کر کسی شخص کو قتل کر دیا۔ اب عامر جو غلام ہے بکر کا، اس عمر کے آقا یعنی بکر نے اور اس زید نے جو آزاد ہے، ان دونوں نے تیسرے آدمی کو وکیل بنایا کہ آپ جا کر ہماری طرف سے مصالحت کر لے 1000 درہم کے بدلے میں۔ چنانچہ وہ گیا اور اس نے 1000 درہم کے بدلے میں مصالحت کر لی، تو اب اس عمر کے آقا بکر پر اور زید دونوں پر یہ 1000 نصف لازم ہوں گے، 500 درہم ایک پر اور 500 درہم
دوسرے پر. قاتل سے جو غلام ہے اس کا آقا یہ نہیں کہہ سکتا کہ غلام جو ہے کم دے گا لہذا تو 1000 ہے تو زیادہ دے دے, یہ بات درست نہیں ہوگی, سب پر برابر لازم ہوگا. تو فرماتے وہ یونصف اور وہ مال جس پر مصالحت کی گئی ہو مصالح بھی نصف کیا جائے گا. ان امر الحر القاتل, اگر آزاد قاتل نے حکم کیا ہو, وسید القاتل اور قاتل غلام کے آقا نے حکم کیا ہو, رجلاً کسی آدمی کو بالصلح عن دمہما, ان دونوں کے دم سے مصالحت کرنے کا, علی 1000 پر, ففعل مامور نے ایسا ہی کیا, تو اب جو مال لازم ہوگا مصالح بھی اس آزاد پر اور اس سید پر جو ہے نصف لازم ہوگا. فَإِن صَالَحَ أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ مِنْ حَظِّهِ عَلَى وزن. اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر جن لوگوں کو قصاص کا حق حاصل ہے ان میں سے کوئی ایک مصالحت کر لے تو باقیوں کا حق کی قصاص بھی ساقط ہو جائے گا, اس لیے کہ قصاص تجزی قبول نہیں کرتا کہ وہ اپنے حصے کا قصاص لے لے اور ایک معاف کر دے اپنے حصے کا, یہ بات درست نہیں. اب جب قصاص ساقط ہو گیا تو جن لوگوں نے قصاص کو معاف نہیں کیا تو ان کے لیے قاتل پر لازم ہے کہ ان کے حصے کا دیت دے دے. مثلا زید, عامر اور بکر دیت 3 لاکھ ہے, زید نے معاف کر دیا تو عامر اور بکر کے لیے 1 لاکھ روپے دینے لازم ہوں گے. فَإِن صَالَحَ أَحَدُ الْأَوْلِيَاءِ, اگر اولیاء مقتول میں سے ایک نے مصالحت کر دی من حظه, اپنے حصے کے بدلے میں, قصاص میں سے جو اس کا حصہ ہے اس کے بدلے میں, علی وزن کسی عوض پر, او عفا یا اس نے معاف کر دیا, فَلِمَنْ بَقِيَ حَظُّهُ مِنَ الدِّيَةِ, تو ما بقی اولیاء کا حصہ جو ہے وہ دیت میں سے ہوگا, اب ان کو قصاص لینے کا اختیار نہیں. وَيُقْتَلُ الْجَمْعُ فِي الْفَرْدِ. اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر 4, 5, 6 یا 10 آدمی مل کر ایک مظلوم کو قتل کرتے ہیں تو فرماتے ہیں اس صورت میں اس پوری جماعت کو قتل کیا جائے گا, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان 5 یا 10 آدمیوں نے مل کر اس مقتول کو زخمی کیا ہو, ہر ایک نے مارنے میں اور زخمی کرنے میں اپنا حصہ ڈالا ہو. ہاں, تو فرماتے ہیں اس صورت میں سب سے قصاص لیا جائے گا, سب کو قتل کیا جائے گا. ویسے تو روح ظاہر ہے ایک ہی کے بندے کے مار سے نکلی ہوئی ہوگی, اور لیکن چونکہ یہ سب اس کے قتل کے سبب ہے لہذا سب کو قصاصاً قتل کیا جائے گا, وگرنہ پھر قصاص کا جو فائدہ ہے, زجر ہے, تنبیہ ہے, وہ باقی نہیں رہے گا. اور اس پر دلیل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ انہوں نے صنعاء یمن میں سے چند لوگوں نے مل کر ایک بندے کو قتل کیا تھا, تو ان سب کو جو قاتلین تھے سب کو سزا دی, سب کو قتل کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے, اور فرمایا لو تمالأ علیہ اہل صنعاء الا قتلتهم, اگر اہل صنعاء سب کے سب اتفاق کرتے اس کو ماننے پہ تو میں سب کو قتل کرتا. تو معلوم ہوا کہ وَيُقْتَلُ الْجَمْعُ بِالْفَرْدِ, پوری جماعت ایک بندے کے بدلے میں قتل کی جائے گی. وَالْفَرْدُ بِالْجَمْعِ اِكْتِفَاءً, اور اگر ایک بندے نے مل کر 5, 6, 7 آدمیوں کو کلاشنکوف سے مار دیا, گولی چلائی اور اس میں 5, 10 آدمی فوت ہو گئے, تو فرماتے ان سب کے بدلے میں ایک ہی کو قتل کیا جائے گا اکتفاءً, یہ سب کے قتل کی طرف سے کافی ہو جائے گا. فَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ قتل له, اگر ان مقتولین کے اولیاء میں سے ایک حاضر ہوا اور یہ قاتل اس کے مطالبے پر, اس کے دعوے پر قتل کیا گیا, سقط حق الباقین, تو باقی جو اولیاء مقتولین ہیں ان کا حق قصاص ساقط ہو جائے گا. کموت القاتل, جس طرح کے قاتل کے مرنے سے مقتولین اولیاء کا حق قصاص ساقط ہو جاتا ہے, تو اسی طرح یہاں پر بھی اگر ایک کے مطالبے سے اس کو قتل کر دیا گیا قاتل کو, تو سب کا حق قصاص وہ قاتل ہو جائے, وہ جو ہے ساقط ہو جائے گا. وجہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ اس کی روح تو ایک ہی ہے, جب ایک بندے کے مطالبے سے اس کی روح نکل گئی تو باقیوں کا حق قصاص وہ ساقط ہو جائے گا. وَلَا يُقْطَعُ يَدُ رَجُلَيْنِ بِيَدٍ وَاحِدٍ, اگر 2 آدمیوں نے مل کر ایک آدمی کا ہاتھ کاٹ لیا تو اب ان دونوں کے ہاتھوں کو نہیں کاٹا جائے گا, ان دو جو قاطعین ہیں ان دونوں کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا.
وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں اس ایک ہاتھ کے کاٹنے میں نصف جنایت کے مرتکب ہیں. جب نصف جنایت کے مرتکب ہیں تو کامل طور پر ان کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، بلکہ جب قصاص ممکن نہیں تو لہذا اب ان دونوں سے اس ہاتھ کا ضمان یعنی دیت دینی جو ہے وہ ان سے لی جائے گی اور دیت ان پر لازم ہوگی. ولا یقطع ید رجلین، دو بندوں کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، بید واحد، ایک آدمی کے ہاتھ کے بدلے میں، وضمن دیتها، اور وہ دونوں اس ہاتھ کی دیت کے ضامن ہوں گے، نصف دیت ادا کریں گے. وَإِن قَطَعَ وَاحِدٌ يُمْنَيْ رَجُلَيْنِ، صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید نے عامر اور بکر دونوں کا ہاتھ کاٹ لیا، یعنی دونوں کا دائیں ہاتھ کاٹ لیا. تو اب ظاہر ہے کہ زید کا تو ایک ہی دائیں ہاتھ ہے، تو ایک کے بدلے میں اس کا ایک دائیں ہاتھ کاٹا جائے گا اور دوسرے کے دائیں ہاتھ کے بدلے میں اس پر دیت لازم ہوگی. وَإِن قَطَعَ وَاحِدٌ يُمْنَيْ رَجُلَيْنِ، اگر ایک آدمی نے دو آدمیوں کے دائیں ہاتھ کاٹ لیا، فَلَهُمَا، تو ان دونوں کے لیے قطع یمینہ، اس قاطع کا ایک ہاتھ کاٹنا کا جو ہے وہ اختیار ہے. وہ نصف دیت، اور نصف دیت بھی اس قاطع پر لازم ہوگی. فَإِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ وَقُطِعَ يَدُهُ، پس اگر ان دونوں میں سے جن کے ہاتھ کاٹے گئے ہیں اگر ایک حاضر ہوا اور اس کی مطالبے سے اس قاطع کا ہاتھ کاٹا گیا، فَلِلْآخَرِ عَلَيْهِ نِصْفُ دِيَةٍ، تو دوسرے کے لیے اس قاطع پر نصف دیت لازم ہوگی. وَإِنْ أَقَرَّ عَبْدٌ بِقَتْلِ عَمَدٍ، اگر غلام نے قتل عامد کا اقرار کر لیا تو اس کا اقرار قابل قبول ہے اور اس اقرار کے بدلے میں اس کو قتل عامد کی وجہ سے قصاصاً قتل کیا جائے گا. لیکن اگر قتل خطا کی یا شبہ عامد یا جو ہے کسی اور قتل بسبب کا اقرار کرتا ہے تو وہ قابل قبول نہیں، اس لیے کہ صورت میں دیت لازم ہوگی، گویا کہ مولا کے مال پر اقرار کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کا اقرار درست نہیں. البتہ حریت کے بعد اس کو اپنے اقرار کی وجہ سے پکڑا جاتا ہے. لیکن اگر قتل عامد کا اقرار کرتا ہے تو فوراً اس کے اقرار قابل قبول اور اس کو قتل کیا جائے گا. وَإِنْ أَقَرَّ عَبْدٌ، اگر غلام نے اقرار کر دیا بقتل عامد، قتل عامد کا، یقتص بہ، تو اس اقرار کی وجہ سے اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. وَإِنْ رَمَى رَجُلًا عَمْدًا فَنَفَذَ السَّهْمُ مِنْهُ إِلَى آخَرٍ، صورت مسئلہ یہ ہے کہ زید نے عامر کو مارنا چاہا، قصداً گولی چلائی، وہ گولی زید نے عامر کو مارنا چاہا قصداً اور گولی چلائی، وہ گولی جا کر عامر سے آر پار ہوئی اور جا کر بکر کو بھی لگی. تو اب زید نے گویا دو بندوں کو قتل کر دیا، ایک عامر کو اور ایک بکر کو. تو اب کیا اس پر کیا لازم ہوگا؟ تو فرماتے ہیں اصل قصداً اس نے عامر کو قتل کیا ہے اور بکر جو ہے وہ خطأً قتل ہوئے، لہذا عامر کے بدلے میں چونکہ وہ قتل عامد ہے اس کو قصاصاً قتل کیا جائے گا اور بکر کے بدلے میں اس کے عاقلہ والوں پر دیت لازم ہوگی. وَإِنْ رَمَى رَجُلًا، اگر زید نے کس عامر کو گولی ماری یا تیر مارا، عمدن قصدن، فنفذ السهم، وہ گولی اس سے نکلی یا آر پار ہوئی اس سے الی آخر اور جا کر دوسرے کو لگی، یقتص للاولی، تو عامر کے بدلے میں اسے قصاص لیا جائے گا، ولثانی، اور بکر کے بدلے میں الدیت، اس پر دیت لازم ہوگی یعنی اس کے عاقلہ پر، اس لیے کہ اس پر اس کا گولی لگنا یہ خطأ ہے. عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا. آج کے سبق میں ہم نے فصل عن الصلح عن دم العامد سے متعلق پڑھا. اس میں ہم نے دم عامد سے صلح کی مختلف صورتیں پڑھی. آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.